اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ پارہ چنار میں مزید حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو لڑائی ہے یہ بڑھ رہی ہے، اور اس میں سید راشد رضوی صاحب کی ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہیں گے۔ سید راشد رضوی صاحب کی ویڈیوز آپ دیکھیں گے، اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ قابل غور باتیں ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ چنار کے اندر آپ دیکھیں جس طریقے سے مومنین کے عزاداروں کے شیعہ شناخت کی بنیاد کے اوپر گلے کاٹے جا رہے ہیں، اس کے اوپر وزیر اعظم کیوں خاموش ہیں؟ اس کے اوپر KPK کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب وہ کیوں خاموش ہیں؟ اس کے اوپر جو ریاستی ادارے ہیں بشمول پاک فوج وہ اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھا رہی ہے؟ پاک فوج کو چاہیے کہ پارہ چنار کا کنٹرول سنبھالے تاکہ اس کے اندر جنگ بندی ہو سکے اور بے گناہ لوگوں کی جانوں کا نقصان نہ ہو سکے۔ کتنے شرم کی مقام کی بات ہے کہ جو زخمی ہو رہے ہیں انہیں جو ہے ایمبولنس کو روک کر ان کی شناخت دیکھی جا رہی ہے، ان کے نام کے ساتھ اگر علی لگائے، حسن لگائے، حسین لگائے تو اسے وہیں تشدد کر کے مارا جا رہا ہے، اسے ہاسپٹل تک بھی نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ جب کسی ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی زخمیوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک نہیں ہوتا، زخمیوں کو ہاسپٹل تک جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت جو KPK کے اندر ہو رہا ہے اور اس کے رد عمل کوہاٹ کے اندر، ہنگو کے اندر، بنو کے اندر جو دکھائی دے رہا ہے، جس طریقے سے لوگ لشکروں کی صورت کے اندر مین سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں اور گاڑیاں چیک کر رہے ہیں، شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں، جس کے نام کے آگے حسن، حسین، علی، رضوی، نقوی، زیدی لگا ہوا ہے، اس پر تشدد کر رہے ہیں، اس کی قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ تو یہ چوکیوں کے اوپر جو ریاستی ادارے، جو فورسز ہوتے ہیں، جو FC ہوتی ہے، وہ کہاں غائب ہے؟ جب یہ لشکر جو ہیں طالبان کے سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں اور اس طریقے کی کارروائیاں کر رہے ہیں تو ہمارے ریاستی ادارے کہاں غائب ہیں اس ملک کے اندر؟ وہ اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھا رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو جاگتے ہیں تو عوام جو ہے وہ سوتی ہے، تو یا تو عوام کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، اپنی ذمہ داریاں نبھاتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بالکل جو ہے خاموش ہو گئے ہیں، کہیں بنکر میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ ماضی کے اندر عمران خان صاحب نے بھی ایسے ہی کچھ کیا تھا جب کوئٹہ کے اندر گلے کاٹے گئے تھے اور جنازے رکھ کے دھرنے ہوئے تھے، تو وہ بھی وہاں پر نہیں گئے تھے کہ طالبان ناراض نہ ہو جائیں۔ گنڈا پور صاحب بھی جو ہیں وہ اسی لیے جو ہیں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے کہ کہیں طالبان ناراض نہ ہو جائے، ان کا ووٹ بینک ہے ان طالبانیوں کا جنہوں نے ڈوئل نیشنلٹی لے رکھی ہے افغانستان کی اور پاکستان کی۔ بہرحال یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ KPK کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کے اندر ناکام ہو گئے ہیں۔ جہاں تک بات یہ رہی لبرلز کی، تو لبرلز اور سیکولرز جو اس ملک کے اندر ہیں، جب عیسائیوں کے گھر لاہور کے اندر جلائے جاتے ہیں، جب عیسائیوں کے چرچ لاہور کے اندر پنجاب میں چلائے جاتے ہیں، جب ہندوؤں کے مندروں کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کے مندروں کو آگ لگتی ہے، ہندوؤں کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، تو اس وقت تو یہ جتنے سیکولر طبقہ ہے، جتنا لبرل طبقہ ہے، یہ فوری طور پر باہر آ جاتا ہے۔ لیکن پارہ چنار میں اس وقت 40 سے زیادہ جو ہیں عزادار مومنین کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن لبرلز اور سیکولر جو ہیں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شناخت شیعہ ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا تعصب پنپتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہی حال میڈیا کا ہے، پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا کا یہی حال ہے۔ پاکستان مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس نے بائیکاٹ کیا ہوا اس لیے کہ اس کے بھی اندر کہیں نہ کہیں یہ پنپتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تو ان کے لیے اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو ان کی مدد ہو جائے گی، تو یہ شیعوں کو جو ہے مرنے دو اور ان کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سیکولر، یہی لبرلز جو ہیں انہوں نے رویہ اختیار کر رکھا ہے، کہیں سے بھی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ ورنہ ایک عیسائی جو ہے مر جائے اس کو گھر کو آگ لگا دیتے تھے، یہی فینیٹکس ملا تھے، یہی فینیٹکس ملا تحریک لبیک والے اور طالبان والے۔ جب یہ عیسائی کا گھر جلاتے تھے، ہندو کا گھر جلاتے تھے تو فوری طور کے اوپر آوازیں بلند ہوتی تھی، پورے ملک کے اندر شور مچتا تھا۔ لیکن یہی فینیٹک ملا جو ہیں یہ تحریک طالبان اور یہ تحریک لبیک والے اب جب شیعہ پارہ چنار کے جو ہیں ان کی قتل و غارت گری کر رہے ہیں تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، چپ کا روزہ رکھ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ شیعہ ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کے اندر سے جو ہے نا بغض اور تعصب پنپتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زبان بندی کر رکھی ہے۔ یہ ختم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر۔ ہم نے خود عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سنیوں کے لیے بلا تعصب لسانی بھی فرق ہم نے نہیں دیکھا، مذہبی بھی فرق نہیں دیکھا، ہم نے آواز بلند بھی کری اور روڈوں پہ سڑکوں پر بھی ہم نکلے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی رویہ جو ہے ہمارے ساتھ اختیار کرے پاکستانی ریاست اور پاکستان کی ریاست میں رہنے والی اقوام۔ شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، پھر میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ خارجی ٹولہ ہے، یہ دہشت گرد ٹولہ ہے جو کہ سنیوں کو بھی مارتا ہے، شیعوں کو بھی مارتا ہے اور ملک میں فرقہ واریت پھیلا کر امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاک فوج کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، فوری طور
فلور کے اوپر جو ہے پاک فوج پورے پارا چنار کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جائے وہاں پر جا کر اور کرفیو لگا دے وہاں پر تاکہ امن. تو جی ان کی باتیں سنی. بالکل پوری قوم کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے. اور ایک اور ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں جو کہ ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب کی ہے. یہ ذاکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی باتیں آپ کو دکھاتے ہیں. تو بسم اللہ. تو فیا علی علیہ السلام مدد. میں ہوں وسیم عباس اور اس وقت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں موجودہ پارا چنار کی صورتحال کے اوپر کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیشہ سے جب بھی ذاتی مفادات یا کسی بھی قسم کے امن کی صورتحال کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جنگ چھیڑ دی جاتی ہے. اور اس جنگ کا حصہ ہمیشہ سے ہم شیعان حیدر کرار ہی جو قربانی قرار پاتے ہیں اور ہم قربانی دیتے آئے ہیں. آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ پارا چنار کے اندر مظلوم شیعان حیدر کرار کی جس طرح نسل کشی اور وہاں پہ جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے آپ دیکھ رہے ہیں, تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہاں کے پارا چنار کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ابھی ایک تو میڈیا کا کیا کہنا ہے. میڈیا کے جو حالات ہیں, میڈیا کی جو پاور ہے, میڈیا کا جو نظام ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کہ میڈیا کیا ہے. یہ ایک پورا ایک ابلیسی ایک نظام ہے جس میں صرف ابلیس کی مانی جاتی ہے اور حق گویوں کی اور حق کے طرفداروں کی اس میڈیا میں کبھی جگہ رہی نہیں ہے. وہ چاہے اخبار ہو, پرنٹ میڈیا ہو, سوشل میڈیا, جس طرح کا بھی میڈیا ہو. ابھی کہا جا رہا ہے کہ پارا چنار کے اندر رات کو جو جھڑپیں ہوئی ہیں میڈیا پہ آ رہا ہے کہ صرف 10 بندے شہید ہوئے. قرم ایجنسی کے لوگ جب ان کی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ صرف رات کی جھڑپوں کے اندر 100 سے زیادہ جو ہیں وہاں پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں لوگوں کی, اور ابھی تک جو ان کے جنازے ہیں وہ کھیتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور دونوں طرف سے وہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہے وہ جاری ہے, وہ ہو رہا ہے. دیکھیں میری گزارش ہے کہ ہم تو لوگ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک پاکستان کے امن قانون اور سلامتی کی خاطر ہر دور میں شیعان جہان نے, شیعان حیدر کرار پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اور دیتے آئے اور دیتے رہیں گے. لیکن اکابرین ملت جو ہیں بالخصوص شیعان حیدر کرار میں سے جو ہمارے بزرگان ہیں, قائد ملت جعفری اسیس ساجد نقوی صاحب ذل علی, جناب راجہ ناصر عباس صاحب سینیٹر جو ہیں مولا انہیں صحت زندگی دے, اس کے علاوہ جتنے ہمارے بزرگان ہیں, ہم پورے قوم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو لائے عمل ہوگا یا جو جہاں جس پلیٹ فارم پہ جو بات ہوگی, اگر کچھ معاملات جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو کائنڈلی آگاہ کیا جائے, ہمیں بتایا جائے. چونکہ پوری قوم میں ہم جہاں مجلس پڑھنے جا رہے ہیں ہزاروں کا مجمع ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ پارا چنار کے جو حالات ہیں وہ اب کس اوٹ جا رہے ہیں, کس طرف کروٹ لے رہے ہیں. تو پوری قوم میں ایک بے چینی سی پھیلی ہوئی ہے. ایک تو میں آگاہ بھی کیا جائے وہاں کے حالات سے, اگر اس کی کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جائے. اس کے علاوہ تمام ذاکرین کی طرف سے میں گناہگار یہ میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہم تمام ذاکرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہم انشاءاللہ حق کے لیے, لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے اور ہر محب محمد و اہل بیت محمد کی عزت, ناموس, مال و جان کی حفاظت کے لیے ہم صرف ایک صدا پہ کھڑے ہیں. جب بھی ہمارے بزرگان, ہمارے اکابرین ہمیں جب ایک آواز دیں گے تو انشاءاللہ ہم تمام ذاکرین اور تمام شیعان حیدر کرار, تمام محبان محمد و آل محمد, تمام ماتمیان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ایک جگہ پہ انشاءاللہ ہم اکٹھا ہوئیں گے. لیکن یہ ہونے والی شہادتیں اور آنے والے شہیدوں کی جو پوسٹیں ہیں اس سے پوری قوم کا جو دل ہے وہ پھٹ چکا ہے. اور ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں, ہمارے گھر والے ہم سے پوچھتے ہیں, پوری قوم پریشان ہے. تو خدارا میری گزارش ہے کہ حالات سے بھی آگاہ کیا جائے قوم کو, اور ان کے جو حفاظتی اقدامات ہو رہے ہیں اس سے بھی ہمیں مطلع کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو علاقائی سطح پہ یا حکومتی سطح پہ جو تحفظات ہیں یا جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے بھی ہمیں پوری قوم کو ضرور آگاہ کیا جائے. تو جی یہ آپ نے ذاکر صاحب کی بھی باتیں سن لی ہیں کہ میڈیا بھی خاموش ہے اور عام لوگ بھی خاموش ہے اس تعصب کی وجہ سے کہ یہ لوگ شیعہ ہیں. السلام علیکم جی. پارا چنار میں شیعہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. یہی جینوسائیڈ اگر 4000 کلومیٹر دور ہو تو آواز اٹھا دی جاتی ہے, اور اگر 400 کلومیٹر دور ہو تو سب خاموش, سب نے آنکھوں میں پٹی باندھ دی ہے. سب کی زبانیں کیوں بند ہیں؟
इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स सब खामोश हैं। क्यों? ऐसा क्यों? कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस मेरे सामने आई हैं, देख के दिल हिल गया। आपका दिल क्यों नहीं हिला? बात शिया सुन्नी की नहीं है, बात इंसानियत की है। एक जानवर के लिए मेरे मुल्क ने आवाज़ उठाई थी कि उसकी टांग काट दी गई। यहाँ पे इंसान ज़िबा हो रहे हैं, सोचने की बात है। प्लीज़ आवाज़ उठाएं। पारा चिनार के लोग ज़िबा हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। खामोश मत रहें, आवाज़ उठाएं। तो शिया सुन्नी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि ये इंसान है। और अगर ये शिया है तो शिया भी किन के हैं? शिया भी हम लोग किन के हैं? हम शिया हैं मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, हम शिया है मौला अली के, हम शिया है इमाम हसन के, हम शिया इमाम हुसैन के, हम शिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम शिया बीबी फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के। ये तो सुन्नी भी उनका शिया है। अगर इसका नाम शिया है तो फिर तो ये सुन्नी भी उनको दिलो जान से चाहता है, मोहब्बत करता है। तो ये दहशतगर्दी बहुत पुरानी है। ये दहशतगर्दी करबला में हुई, ये दहशतगर्दी दीगर अहले बैत के घरानों के ऊपर हुई। तो ये दहशतगर्दी बहुत पुरानी है। इस दहशतगर्दी का ताल्लुकात इस्लाम से है, और इस्लाम अमन का नाम है। और अफसोस के साथ हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, और मज़ीद अफसोस के साथ कि इस्लाम के नाम पर ही एक दूसरे को कत्ल किया जाता है कि ये फ़लाँ मज़हब का है और ये फ़लाँ मज़हब का है। ये इस्लाम नहीं है कि अगर आप इस्लाम के नाम पर एक दूसरे को मार दें। इस्लाम में कहीं नहीं है कि किसी भी इंसान को मारा जाए। ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। हम इख्तियार नहीं रखते कि हम किसी दूसरे की जान ले लें। ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इस गुनाह से तमाम मुसलमानों को बचना चाहिए। और इस जो मुल्क जिस तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत ख़राबी है। पहले महंगाई है, और इंटरनेशनल लेवल पर जब वो पिक्चर जाती है कि वो कहते कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं और इतने बुरे तरीके से आपस में मार रहे हैं, ये तो कैसे लोग हैं ये? इन चीज़ों को देखें। बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए। एंड स्क्रीन में हमारी प्लेलिस्ट है जो कि हमने पारा चिनार पर दीगर वीडियोस बनाई है, वो देख सकते हैं आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। दरूद बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम या इमाम महदी, सलाम या कायम आले मोहम्मद।